نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 25 شر و خیر۔ سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی لغوی تحقیق اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے ذرا، شر المقال الكذب خیر الخصال الادب، البخل عیب فاضح والجود ستر صالح، العقل قاض عادل والعجب داء قاتل، العمر ضیف راحل والمال ظل زائل، البر للحب سبب ان البخیل لا یحب۔ یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ اب اس کی لغوی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے شر۔ شر یشر یا شر یشر، یہ نصرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے شریر ہونا، شرارت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس میں تفضیل میں استعمال ہوتا ہے بہتر ہونا۔ خارا یخیر ضرب، یعنی اگر اس میں تفضیل میں استعمال ہو تو اس کا معنی ہے سب سے بہترین، اور اگر یہ ضربہ یضرب سے استعمال ہو تو خارا یخیر کا معنی ہے صاحب خیر ہونا یا بہتر کرنا۔ اور اسی طرح یہ ایک حدیث میں بھی آیا کہ ایک دعا ہے اللہم خیر لی واختر لی، اور ایک اور لفظ ہے یہ خیر سے استعمال ہوتا ہے، وہ جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے استخارہ۔ استخارہ یستخیر، استخارہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہے طلب خیر کرنا، ٹھیک ہے، خیر طلب کرنا۔ یہاں لفظ المقال، قال یقول قولا، بات کہنا، ٹھیک ہے۔ تو مقالہ یعنی وہ گفتگو جو انسان کہتا ہے، اور اسی طرح مقالہ یعنی کتاب کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں جو انسان مختلف موضوعات پر جو مقالہ لکھتے ہیں۔ اور ایک ہے قال یقیل ضربہ سے، اس کا معنی ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کو سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الکذب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذب یکذب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، اور کاذب جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کذاب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر الخصال، خصال جمع ہے خصلت کی، خصلت جو ہے وہ انسان کی جو عادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے الادب، ادب جو ہے وہ اخلاق اور سلیقے کو کہتے ہیں۔ ادب یادب، کرمہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، کرمہ سے اس کا معنی ہے کہ عقل مند ہونا، دانشمند ہونا، زیرک ہونا۔ البخل، بخل جو ہے یہ کنجوسی کو کہتے ہیں، بخیل یبخل، سمع یسمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بخل یبخل، کرم یکرم سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کنجوس۔ عیب، عیب کو کہتے ہیں عاب یعیب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے عیب دار ہونا۔ اور فاضح، فاضح فضح یفضح اس کا معنی ہے رسوا کرنا، یعنی کسی کی برائیاں ظاہر کرنے کا یہ ہے معنی ہے۔ ایک ہے فاضح یفاضح مفاضحہ، یعنی ایک دوسرے کو رسوائی کرنا۔ جود جو ہے وہ سخاوت کو کہتے ہیں، جاد یجود نصر ینصر سے یعنی عمدہ ہونا، سخی ہونا۔ اور رجل جواد آتا ہے، یعنی سخی آدمی کو کہتے ہیں۔ اور ستر یعنی پردہ ہے، ستر پردے کو کہتے ہیں، ستر یستر یا ستر یستر ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے چھپانا۔ تو ستر کو بھی ستر یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو چھپایا جاتا ہے۔ صالح نیک کو کہتے ہیں، صلح یصلح، کرم یکرم سے اچھا ہونا، درست ہونا، اور صلح یصلح اور صلح یصلح، کرما فتح نصر تینوں سے یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ درست ہونا، اچھا ہونا۔
اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صالح یصالح مصالحہ، یعنی آپس میں موافق ہونا، صلح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے اصلح یصلح، اصلاح کے جیسے کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اصلاح کرنا، درست کرنا، یعنی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو درست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ العقل، عقل جو ہے وہ عقل کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں۔ عقل یعقل، عقل یعقل دونوں سے استعمال ہوتا ہے، نصر اور ضربہ سے، سمجھدار ہونا۔ قاضٍ، فیصلہ کرنے والا۔ قضا یقضی، ضربہ یضرب سے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو قضا یقضی کا معنی ہے فیصلہ کرنا، یا قضا حاجتہ اس کا معنی ہے کہ کسی کی حاجت پورا کرنا۔ اور اسی طرح قضا کے صلے میں علا آ جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کا کام مکمل کرنا، یعنی مار ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اقتضا یقتضی، اقتضاء اس کا معنی ہے چاہنا، جیسے اقتضاء کرنا، یہ اردو میں بھی غالباً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عادل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عدالت کرنا۔ عدل یعدل عدلا وعدالتا، انصاف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور والعجب، عجب کہتے ہیں تکبر، فخر کرنے کو۔ عجیب یعجب، سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، یعنی خود پسندی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ داء، بیماری کو کہتے ہیں۔ دوی یدوا، سمع سے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیمار ہونا۔ اور ایک ہے داوا یداوی، مداواتن باب مفعلہ سے، یعنی بیماری کا علاج کرنا۔ قاتل، قتل کرنے والا۔ قتل یقتل جو ہے وہ نصرہ سے استعمال، معنی ہے کہ قتل کرنا، اور باب مفعلہ سے جب قاتل یقاتل مقاتلہ آ جائے، آپس میں قتال کرنا۔ العمر، عمر کہتے ہیں عمر کو، اور اعمار اس کی جمع ہے۔ اور عمرہ یعمر، سمع سے، اور اسی طرح کرم سے اس کا اس نے ہے کہ لمبی عمر پانا، ٹھیک ہے۔ ضیف جو ہے وہ مہمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ضیوف۔ اور ضاف یضیف، ضربہ سے استعمال ہوتا ہے مائل ہونا۔ راحل، رحل یرحل، رحل یرحل جو ہے یہ فتح سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فتح سے اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا۔ اور اسی طرح رحل یرحل، ترحیل بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی کوچ کرنا۔ اور ارتحل یرتحل، ارتحال باب افتعال سے بھی اس کا معنی کوچ کرنا ہی ہے۔ مال، مال کو کہتے ہیں ظل، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سایہ کو کہتے ہیں سایہ، اور اس کی اضلال اس کی جمع آتی ہیں، ظلال بھی آتی ہیں۔ زائل، زائل ہونا، زال یزول سے ہے، یعنی ایک جگہ سے پھر جانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ازال یزیل، باب فعال سے جب آ جائے تو اس کا معنی ہے ہٹانا۔ البر، نیکی اس کی جمع ابرار آتی ہے۔ بر یبر، ضرب یضرب سے، یعنی بری ہونا اور نیکی کرنا بھی استعمال معنی آتا ہے حسن سلوک کرنا۔ سبب اس کی جمع اسباب آتی ہے، یعنی کسی چیز کے لیے سبب بن جانا۔ اور ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے سب یسب، نصرہ سے اس وقت اس کا معنی ہے گالی دینا۔ ان البخیل لا یحب، یعنی بخیل جو ہے بخیل یبخل اوپر گزر گیا، بخیل، اور بخیل کی جمع بخلا آتی ہے۔ لا یحب یعنی اس سے محبت نہیں کی جاتی، تو لا یحب، حب یحب ضربہ سے یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ محبت کرنا۔ لا یحب یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی بخیل ایسا ہے کہ اس سے کوئی محبت نہیں کی جاتی۔ اگلا لفظ ہے طہارت الاخلاق، طہارت پاکی کو کہتے ہیں، اور طہر یطہر یعنی پاک کرنا، اور طہور یطہر یعنی پاک ہونا، یعنی بلکہ طہر یطہر اور طہور یطہر دونوں، کرما اور نصرہ دونوں سے پاک ہونا اس کے معنی آتا ہے۔ اور طہر یطہر تطہیر باب تفعیل سے جب آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہے اخلاق، اخلاق، اخلاق کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی اس کو اخلاق کہتے ہیں، یہ خلق کی جمع ہے، خصلت اور عادت کو کہتے ہیں۔
اور اگلا لفظ ہے من کرم، کرم شرافت کو کہتے ہیں، کرم یکرم، کرم یکرم دونوں سے یعنی سخی ہونا، شرافت والا ہونا۔ اعراق عرق کی جمع، عرق رگ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو من کرم الاعراق، اعراق سے مراد جو ہے وہ خاندانی صفت مراد ہے، ٹھیک ہے، اصلی چیز، ٹھیک ہے، عرق اس کی مفرد ہے۔ کہ گزر گیا نمیمہ، نمیمہ جو ہے وہ چغل خوری کو کہتے ہیں، جیسے چغل خور ایک ادھر کی بات ادھر بتانا، ادھر کی بات ادھر بتانا۔ نما ینم نصرہ سے یا ضربہ سے نما ینم یعنی چغل خوری کرنا، ٹھیک ہے۔ نم الحدیث یعنی ادھر کی بات ادھر بتانا۔ اور اگلا لفظ ہے غدر، غدر جو ہے وہ دھوکے کو کہتے ہیں، یہ بھی غدر یغدر اور غدر یغدر دونوں سے استعمال ہوتا ہے، اور سمع سے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، دھوکہ بازی کرنا، اب وعدے کو توڑنا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے یعنی الغدر، غدر شر شیمہ، ٹھیک ہے۔ شیمہ جو ہے نا وہ بری عادت کو کہتے ہیں، شیم اس کی جمع آتی ہے۔ اور اگلا لفظ ہے تأنا، تأنا یہ اس کا معنی ہے کہ کام میں میانہ روی اختیار کرنا، کام میں میانہ روی اختیار کرنا، ہر کام جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ کرنا۔ تأنا یتأنا یہ جو ہے باب تفاعل سے ہے، تفاعل سے استعمال ہوتا ہے۔ امور امر کو کہتے ہیں، امر جو ہے یعنی معاملات وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور امر یأمر پیچھے گزر چکا ہے، حکم دینا۔ اور اسی طرح لا سیما، خاص کر، لا سیما یعنی خاص کر، خاص طور پر، جب کوئی بات آپ کہیں اس میں بات پھر آپ کسی چیز کو خاص کریں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لا سیما السرور، سرور جو ہے وہ خوشی کو کہتے ہیں۔ اور وعجل، عجل یعجل یہ پیچھے گزر گیا، جلدی کرنا سمع سے۔ اور عجل یعجل تعجیل سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس طرح باب تفعیل، اس سے جلدی کرنا۔ اور ایک ہے استعجل یستعجل، استعجال باب استفعال سے استعمال ہوتا ہے یعنی جلدی چاہنا، مستعجل جلد باز کو کہتے ہیں۔ اور خیرات جو نیکی کے طرف، اور خیرتن کی جمع خار یخیر صاحب خیر ہونا۔ اور حذر کہتے ہیں، حذر یحذر سمع یسمع سے یعنی پرہیز کرنا، بچنا۔ اور اسی طرح حذر یحذر تحذیر بچانا، ڈرانا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ فوات یعنی فوت سے، فات یفوت پیچھے گزر گیا۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شر المقال الکذب، بدترین بات جھوٹ ہے، باتوں میں جو سب سے بدترین بات ہے وہ جھوٹ ہے۔ خیر الخصال الادب، بہترین عادت ادب ہے، خیر الخصال بہترین عادت ادب ہے۔ البخل عیب فاضح، کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے، عیب ہے، فاضح رسوا کرنے والا۔ والجود ستر صالح، اور سخاوت اچھا پردہ کرنے والا ہے، یعنی صالح اچھا یعنی نیک، صالح اور ستر پردہ ہے، سخاوت ایک نیک پردہ ہے، یا سخاوت ایک اچھا پردہ ہے۔ العقل قاض عادل، عقل انصاف کرنے والا قاضی ہے، العقل عقل، قاض قاضی ہے، عادل عدالت کرنے والا۔ والعجب داء قاتل، تکبر اور خود پسندی قتل کرنے والی بیماری ہے، داء بیماری، قاتل قتل کرنے والا۔ العمر ضیف راحل، عمر یعنی انسان کا جو عمر ہے اس کو کہتے ہیں ایج، ضیف مہمان ہے، راحل کوچ کرنے والا، جانے والا، ٹھیک ہے، یعنی جانے والا مہمان ہے۔ والمال ظل زائل، اور مال زائل ختم ہونے والا سایہ ہے، جس طرح ایک سایہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح مال کو بھی سایہ سے تشبیہ دی ہے۔ البر للحب سبب، نیکی محبت کا سبب ہے، البر نیکی، للحب محبت کے لیے سبب ہے۔ اور ان البخیل لا یحب، اور بے شک بخیل کو محبوب نہیں رکھا جاتا،
یا بخیل سے محبت نہیں کیا جاتا۔ طہارت الاخلاقی، اخلاق کی پاکیزگی، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اخلاق کی پاکی، من کرم الاعراقی، یعنی اخلاق کی پاکی جو ہے وہ کرم شرافت الاعراق خاندانی کے، رگ تو یہاں رگ سے بھی مراد ہے لیکن رگ سے خاندان مراد ہے، اصل جو اصلی لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی خاندانی شرافت میں سے ہیں، اخلاق کی پاکیزگی خاندانی شرافت میں سے ہیں۔ الکذب والنمیمہ، جھوٹ اور چغل خوری، اور والغدر، دوگ کا، شر و شیمہ، بدترین عادت ہے، یعنی بدترین بیماری ہے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ اور چغل خوری بدترین صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ تأن فی الامور، اور میانہ روی اختیار کر، امر کا صیغہ ہے، تأن میانہ روی اختیار کر، فی الامور معاملات میں، لا سیم السرور، خاص طور پر خوشحالی میں، جب آپ خوش ہوں تو خاص طور پر اس میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ لوگ خوشی کے موقع پر حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ وعجل الی الخیرات، جلدی کرو نیک کاموں میں، جلدی کرو خیر کے کاموں میں، من حذر الفوات، فوت ہونے سے پہلے، فوت ہونے کے ڈر سے، صحیح ہے، حذر ڈر، الفوات فوت ہونے سے، یعنی فوت ہونے کے ڈر سے جلدی کے کام کو جلدی، یعنی نیکی کے کام کو جلدی کرو۔ ما لک غیر نفسی کا، نہیں ہے تیرے لیے، ما نافیہ ہے، ما نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، ما لکا نہیں ہے تیرے لیے، غیر نفسی کا تیرے نفس کے علاوہ، یعنی تیری جان کے علاوہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ لا تکو عنہا ممسکا، تیرے نفس کے علاوہ تو لا تکو مت ہو، عنہا اسے، ممسکا روکنے والا، یعنی اپنے آپ سے روکنے والا مت ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کے اوپر یعنی مال خرچ لگانے سے بھی مت رکو۔ لا تکو مت ہو جا، لا تکن سے ہی اصل میں، لا تکن کان یکون سے، لا تکو مت ہو جا، عنہا اپنے نفس سے، ممسکا روکنے والا، یعنی اپنے اوپر بھی خاص طور پر خرچ کرو۔ یہاں سوالات ہیں، میں ان کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ما خیر الخصال التی یتصف بها الانسان، بہترین عادت کون سی ہے جس سے انسان کو متصف، جس سے انسان متصف ہوتا ہے، یعنی جو صفتیں انسان میں پائی جاتی ہیں ان میں بہترین کون سی ہے؟ اذکر ثلاث صفات ينبغي ان يتصف بها المرء العاقل، تین ایسی صفات کو بیان کرو کہ عقل مند کو ان سے متصف ہونا ضروری ہے۔ بما شبہ الشاعر العمر، شاعر نے عمر کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ وهل اعجبک هذا التشبیہ، کیا آپ کو یہ تشبیہ پسند آیا؟ ولماذا، اور یہ تشبیہ آپ کو کیوں پسند آیا؟